السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ رات کچھ عبادت ہو سکی؟ الحمدللہ۔ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا رمضان کے عام دنوں سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اعتکاف بھی شروع ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان دنوں میں اس عبادت کی بہترین طریقے سے توفیق دے اور اسے قبول بھی فرما لے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا، یعنی کسی مخصوص جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، اسی جگہ رہنا۔ وقوف کہتے ہیں دوسری چیزوں سے نظریں ہٹا کر کسی خاص چیز کو پکڑ لینا، یعنی باقی دنیا کی تمام چیزوں کاموں سے نگاہیں ہٹا کے پورے طور پر عبادت کی طرف متوجہ ہونا، اپنے سیل فونز چھوڑ دینا، اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ اور تعلق اور بات چیت کا کوئی بھی ذریعہ استعمال نہ کرنا، یعنی مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اعتکاف مکمل یکسوئی اور ذکر اور فکر کی عبادت ہے۔ بندہ ہر چیز سے کٹ کے اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جائے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجر و ثواب کا باعث ہے کہ بندہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قربت بندے کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی جب آپ نفلی اعمال مسلسل کرتے ہیں، اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اعتکاف کے 10 دنوں میں آپ مسلسل جو عام عبادات سے بڑھ کر عبادت کریں گے، پھر باقی زندگی میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر جائیں گے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اعتکاف کی روایت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اس وقت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے جس میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ گویا اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور جس جگہ پر عبادت کی جائے اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یا عبادت میں طہارت شرط ہے عبادت کی قبولیت میں۔ لہٰذا آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ کی جگہ بھی پاک ہو، اور آپ کا جسم بھی پاک ہو، اور اس حالت میں آپ عبادت کریں۔ لہٰذا مسواک کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی اسمیل نہ آئے جو دوسروں کو تکلیف دے، یعنی کثرت کے ساتھ مسواک کرنا ہے۔ اور پھر کپڑے بھی روز بدلنے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو اور لوگ ہیں، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے اگر 100 سے زائد لوگ 10 دن تک دن اور رات گزارتے ہیں اور وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تو سب کی عبادت میں خلل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاف ستھرے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، اور ان کا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔
پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں، یعنی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یعنی اعتکاف 10 دن سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسنون اعتکاف یہی ہے 10 دن کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص کم دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نظر مانی ہوئی ہے اعتکاف کی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مسنون اعتکاف 10 دن کا ہی ہے. یعنی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف مسنون اعتکاف. ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. آپ نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو. یعنی اگر کسی نے ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی ہے تو وہ بھی اس کو پورا کرے. اعتکاف میں اصل تو یہ ہے کہ اعتکاف واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نظر مان لیتا ہے، مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس سال رمضان میں اعتکاف کروں گا، تو پھر یہ نظر پوری کرنا واجب ہوگا، اس کو لازماً پورا کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی وہ نافرمانی نہ کرے. یعنی اعتکاف کی اگر مانی ہے یا نماز کی یا کسی چیز کی تو پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی نظر مان لی ہے یا کسی بدعت کی، یا مثلاً کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں مزار پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گی، تو وہ پوری نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. اعتکاف کسی تنہائی یا بغیر تنہائی کے نہیں ہوتا. یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی پہاڑی علاقے میں کسی ہل ٹاپ پہ چلا جائے اور وہاں اکیلا جا کے بیٹھ جائے، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گیا ہوں. تو صرف کٹ کے الگ ہونا ہی اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عبادت گاہ میں جانا چاہیے. کسی غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی قبر کے پاس اعتکاف نہیں ہوتا، نہ ہی کسی اور مقام پر، جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں پر اعتکاف کرتے تھے. تو جس مسجد میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جیسے اس ہال میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو یہاں جمعہ کی نماز بھی تھرو آؤٹ دا ایئر ریگولر ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اور کچھ نمازیں بچیاں جماعت سے بھی یہاں پڑھتی ہیں. پھر یہ مسجد کے بالکل اوپر والی چھت ہے، یعنی آپ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، یعنی یہ ہال کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. حالانکہ دن رات وہاں رہنا تھا، لیکن آپ نے اس کی اجازت دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد جا کر ہی اعتکاف کرتی تھی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ نکل کر مسجد کے ایریے میں کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پہ اعتکاف کر لے، یعنی اگر اس نے گھر میں کوئی گوشہ بنایا ہوا ہے، ہر روز وہی نماز پڑھتی ہے، یا گھر میں کوئی مسجد کا کمرہ، بعض لوگ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ایک کمرے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو کیا اس جگہ پر اعتکاف کیا جائے؟ تو نہیں، کیونکہ وہاں پر 5 نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے ادا نہیں ہوتی. تو عورت اور مرد دونوں کے لیے مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا. اور اگر کوئی عورت اپنے آس پاس ایسی مسجد نہیں پاتی جہاں اعتکاف کر سکے تو پھر اس پر اعتکاف نہیں ہے. اسے ویسے اپنی عبادت میں کثرت کر لینی چاہیے آخری عشرے میں، دن اور رات میں، لیکن مسنون اعتکاف کی اپنی ہی شرائط ہیں. اور بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے؟ اعتکاف رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہو سکتا ہے،
لیکن رمضان میں اعتکاف اور آخری عشرے میں اعتکاف اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اعتکاف کے اغراض و مقاصد میں یہ بات ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے. یعنی ویسے تو آپ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ثواب اور وہ فائدہ نہیں ہوگا جو رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں بھی پہلے اور دوسرے عشرے کی نسبت آخری عشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا. ایک ترکی خیمہ تھا جس میں آپ نے اعتکاف کیا اور جس کے دروازے پہ چٹائی لٹکی ہوئی تھی. ابو سعید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی خیمے کے کنارے کی طرف کر کے اپنا سر نکالا اور لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ کے قریب ہو گئے. یعنی لوگوں سے اس خیمے کے اندر سے ہی آپ بات کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کا بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہے، لیلۃ القدر کا حصول، اور یہ آخری عشرے کی راتیں اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرنا، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم ہونے سے پہلے آپ اس کی تلاش و جستجو میں تھے. یعنی پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، اسی لیے آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر درمیانے کے کیا. پھر جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آخری عشرے میں ہے تو پھر آخر تک آخری عشرے میں ہی کیا. اعتکاف کے کئی ایک مقاصد ہیں جن میں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اس کی اصل روح اور نچوڑ کیا ہے کہ آپ کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو اور باقی تمام چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں. اس میں عبادت، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار اور دعا کے لیے آپ کو مکمل یکسوئی ہونی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ میٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ سوچیں کہ میں نے اس عشرے میں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کا کرنا ہے، یا 2 کا کرنا ہے، یا 3 کا کرنا ہے. 3 تک تو جا سکتے ہیں کیونکہ ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح روزے پہ اثر انداز ہونے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور دنیاوی مباح کاموں میں نہیں پڑنا، یعنی اس سے بھی زہد اختیار کرنا ہے. یعنی بعض لوگ کپڑے دھونے، استری کرنے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. ہونا یہی چاہیے کہ آپ کے پاس ان 10 دنوں کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں اور آپ ایک دن پہنتے جائیں اور باقی ساتھ رکھتے جائیں اور اپنا وقت بچائیں. یعنی اپنے وقت کو اعتکاف کی جگہ کے علاوہ کہیں اور کم سے کم استعمال کریں، اور صرف ضرورت کے تحت کسی سے بات کریں. کوئی ڈسکشن اور آپس کی باتیں اور کسی قسم کی سوشلائزنگ، مثلاً کھانے کے وقت باتیں شروع کر دینا یا چائے پیتے وقت باتیں، بلکہ اس وقت بھی مکمل دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگانے کا حکم دیتے اعتکاف کے لیے، تو مسجد کے اندر آپ کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا اور آپ لوگوں سے علیحدہ رہتے اور اپنے رب سے لگاؤ لگا لیتے، حتیٰ کہ واقعتاً آپ کی لوگوں سے خلوت پوری ہو گئی. یعنی اس میں اصل چیز ہے کہ انسان لوگوں سے تنہائی اختیار کرے، خلوت اختیار کرے. ابن قیم کہتے ہیں یہ سب کچھ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح کے حصول کے لیے ہے. اس کے برعکس کچھ جو جاہل لوگ کرتے ہیں وہ اعتکاف کو عیش و عشرت اور ملنے جلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ سوشلائزنگ کی جگہ بنا لیتے ہیں اعتکاف کو. تو یہ درست نہیں ہے، اور وہاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گپیں ہانکتے ہیں. تو ایک رنگ یہ ہے اعتکاف کا، اور ایک اعتکاف نبوی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے تنہائی اختیار کر لی. تو اب چونکہ جگہ ایسی نہیں کہ جس میں ہر ایک کا خیمہ الگ لگے، لیکن کم از کم یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہیں، بلا ضرورت آپ وہاں سے نہ اٹھیں. اگر تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کرنی ہے تو وہیں بیٹھ کے اسٹریچز وغیرہ کر لیں، لیکن اس جگہ سے بھی باہر نہ جائیں اور باہر کی دنیا سے بھی رابطہ نہ رکھیں. باہر کی دنیا سے ہم عام طور پر موبائل وغیرہ کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی بالکل کٹ آف کر دیں.